آج میں جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں ایک شہرت یافتہ اور ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں، جبکہ مغرب میں بھی ان کے نام اور ان کے کام کی کافی پذیرائی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی جماعت اسلامی کے بانی اور اسلامزم جو آج کے دور میں جس کو کہا جاتا ہے ایک موومنٹ، یا جس کو تحریک اسلامی بھی کہا جاتا ہے، اس کے سب سے بہترین اور سب سے سسٹمیٹک مفکر سید ابوالعلا مودودی تھے۔ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا، ادھر جب میں 7-8 سال کا تھا، میں راولپنڈی میں مقیم تھا، رہتے تھے ہم، اور ہمارے خاندان کا جو بیک گراؤنڈ ہے فادر کی سائڈ سے وہ یہی ہے کہ ہم 47 کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور ہمارا جو رہائش تھی ہندوستان میں وہ یو پی کے شہر اعظم گڑھ میں تھی، جو علامہ شبلی نعمانی کی وجہ سے علم و حکمت کا گڑھ بن گیا تھا اپنے عہد میں، جہاں پہ دارالمصنفین اور مدرسۃ الاصلاح جیسے ادارے قائم ہو گئے تھے۔ تو ہمارا ایک پڑھا لکھا پس منظر تھا خاندانی طور پر۔ جب میں غالباً 8 یا 9 برس کا تھا، تب میں نے یہ نام پہلی دفعہ سنا، اور اس وقت یقیناً مجھے کوئی خاص علم نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہیں اور ان کی انفرادیت کیا ہے، اور یہ باقی علماء اور باقی اسکالرز سے کس طرح منفرد ہیں، اور کچھ اور یادیں میرے ذہن پر نقش ہیں۔ مثلاً مجھے یاد ہے کہ میرے دادا کی ایک الماری تھی ان کے کمرے میں، جہاں پر کچھ کتابیں تھیں، اور انہی کتابوں میں ایک والیوم تفہیم القرآن کی تھی، جس کا نام تو مجھے بعد میں پتہ چلا، لیکن بہرحال میں اس کو کور سے پہچانتا تھا، اور جب بعد میں نے اس کتاب کو دوبارہ دیکھا اور جب میں اس قابل تھا کہ میں پڑھ سکوں اس کو، تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ کتاب تو میرے دادا کی الماری میں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اور مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ رمضان کے ایام میں میرے دادا افطاری سے کچھ عرصہ قبل، کچھ گھنٹے قبل اس کا مطالعہ کرتے تھے، اور وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ کس انداز میں اس کا اور کس پوسچر میں بیٹھ کر وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ تو میرا یہ تعارف ایک سرسری طور پر سید ابوالعلا صاحب مودودی سے سب سے پہلا یہ تعارف ہوا۔ بعد میں جب میں شعوری عمر کو پہنچا، جب میری خود ایک انٹلیکچول ایکومن ڈیولپ ہوا میرا، تب میں نے بھی اس بات پر، چونکہ میرا شروع سے ایک تحقیقانہ طبیعت رہی ہے، اور میں ہمیشہ تقلید کے انتہائی خلاف تھا، تو میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ جو بھی دینی معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس میں سب سے بہترین عمل یقیناً یہی ہے کہ آپ اسلام یا آپ جو اسلامی سورسز ہیں ان کا آپ خود سے مطالعہ کریں، اور خود جانیں کہ آپ کو جو ورثے میں تعلیمات ملی ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث اور سنت کے کٹہرے میں یا ان کے سامنے کیا وہ ٹھہر سکتی ہیں، یا محض ہم اپنے آباء کی تقلید ہی میں مشغول ہیں۔ تو اس وقت پھر میرا تعارف مولانا سید ابوالعلا مودودی سے تھوڑا زیادہ ہوا، لیکن یقیناً سید صاحب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس پس منظر سے آگاہ ہوں جس پس منظر میں وہ پیدا ہوئے، اور جس میں انہوں نے اپنی
جو تحریک ہے اور جو ان کا نظریاتی جو ان کے نظریات ہیں وہ پروان چڑھے. جب آپ اس کانٹیکس سے اویئر نہیں ہوں گے تو آپ سید مودودی صاحب کو سمجھ نہیں سکیں گے یا ان کی فکر کو صحیح طرح سے بھانپ نہیں سکیں گے. لہٰذا جب میں 18-19 سال کا تھا، 17 بلکہ اس سے بھی قبل 15-16 سال کی عمر میں تھوڑا سیکولر نظریات کی طرف چلا گیا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو مذہبی ماحول ہے وہ کافی سفوکیٹنگ ہے، اور کافی یہ بھی امکان رہتا ہے کہ کوئی شخص الحاد یا سیکولرزم کی طرف، جبکہ یہ دونوں سینونیمس نہیں ہیں، ان میں تھوڑی تفریق موجود ہے. بہرحال لیکن یہ اندیشہ رہتا ہے کہ مذہب سے ڈس ایلیوژنڈ یا مایوس ہو کر کوئی شخص ایتھیزم کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ اب تو یہ سلسلہ میں اس زمانے سے بھی آگے پہنچ چکا ہے. میری عمر اب 25 سال ہے، یہ میں 2015-2014 کی بات کر رہا ہوں، جب پاکستان کے حالات بقدر بہتر تھے. تو میں بھی اسی سیلاب میں بہہ چکا تھا اور انہی نظریات کی طرف مائل ہو گیا تھا. تو یقیناً ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ ان کے ہاں، اور دینی طبقہ بھی، وہ تھوڑا مینیخین ورلڈ ویو میں ڈیل کرتا ہے، یعنی چیزوں کو یا تو گڈ یا ایول کی نگاہ سے دیکھتا ہے. درمیانہ راستہ ان کو زیادہ تر میسر نہیں ہوتا. تو ہم یا تو سیکولرزم کو لادینیت کہہ دیتے ہیں یا الحاد کہہ دیتے ہیں. اس میں بعد میں کبھی گفتگو کروں گا کہ اس میں کتنا وزن ہے. اور یا پھر ہم سیکولرزم کو ایک ایسا گریٹ آئیڈیا کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ شاید انسانی تاریخ میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں. لیکن دونوں نظریات میرے نزدیک غلط ہیں. بہرحال میں دوسرے نظریہ کا زیادہ قائل ہو گیا تھا، اور میں یہی آرٹیکلز لکھتا تھا کہ اسلام سیکولرزم یا مسلمانوں کو سیکولرزم کیوں امبریس کر لینا چاہیے. اب اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ سیکولرزم کس وجہ سے عروج میں آیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، یا انفیکٹ کہ یہ جو ورڈ ہے یہ تو مغرب کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا پس منظر بھی ایک کرسچن اس کا کانٹیکسٹ ہے، جو کہ اسلام کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. بہرحال جب میں یورپ آیا، پولینڈ 2017 میں، تعلیم کے سلسلے میں ادھر آ گیا پولینڈ میں، اور ابھی بھی یہاں ہوں. تو مجھے زیادہ موقع ملا ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھنے کا اور اس کے نظریات اور اس کے جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو سمجھنے کا. تو پھر میں نے مغربی جو فلسفے کی تاریخ ہے، خاص طور پہ جو جدید فلسفے جس کا آغاز ڈیکارٹس، کانٹ اور ہیگل وغیرہ سے ہوتا ہے، ان کو کچھ حد تک پڑھا. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سیکولرزم کی تاریخ کیا تھی، کہ یہ تو فار انسٹنس عیسائی جو تاریخ ہے ویسٹرن کرسچنڈم کی، اس میں دو تفریقات ہمیشہ رہے ہیں، چرچ اور اسٹیٹ کی. یہ کرسچن ایک کانسیپٹ ہے کہ سوسائٹیز میں دو ڈسٹنکٹ ریمز آف اتھارٹیز ہیں، ایک چرچ اور اسٹیٹ. تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو سیکولرزم کو ہم جو مشرق میں بستے لوگ ہیں، جو لبرل نظریات رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یونیورسل اور جنرل آئیڈیا ہے، لیکن یہ ایک کلچرلی کنٹینجنٹ آئیڈیا ہے، جس کو اسلام سے بہت مشکل سے کوئی تعلق بنتا ہے، کیونکہ اسلام میں چرچ کے مقابلے والی کوئی چیز نہیں ہے. جس کو ہم مسجد کہتے ہیں وہ چرچ نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی سیپریٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی، وہ تو ایک عبادت گاہ ہے صرف، اس کے کوئی الگ قوانین نہیں ہیں، اور کوئی کالج آف کارڈنلز نہیں ہے اسلام میں. اور دوسری بات یہ تھی کہ عیسائیت میں شریعت کا تصور بھی نہیں ہے جو کہ اسلام میں موجود ہے. تو جب سیکولرزم کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو تبھی قابل قبول ہو سکتا ہے جب انسان یہ مان لے کہ قانون جو ہے وہ زیادہ تر انسان اپنی ہی عقل و خرد کے تحت بنائے گا. لیکن جب شریعت کا تصور آ جاتا ہے تو پھر معاملے تھوڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اٹ مینس دیٹ یو بلیو دا لا از ریویلڈ، اٹ از ناٹ ہیومن کنکاکشن، اٹ از اے ریویلیشن، الہام ہوتا ہے. تو ڈیوائن لا کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں یا جوڈائزم میں، اس میں سیکولرزم کی گنجائش بہت کم بچتی ہے. جب یہ پس منظر سے میں واقف ہوا تو میں
چونکہ مولانا مودودی سے واقف رہا اس پورے عرصے میں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ ان کا ایک دفعہ سے پھر مطالعہ کیا جائے۔ تو ان کی ایک کتاب تھی جس کا نام مجھے ابھی صحیح طرح یاد نہیں ہے، چونکہ میں یہ لائیو سٹریم کر رہا ہوں اور مجھے اس طرح کی آپشن بھی نہیں کہ میں گوگل پہ سرچ کر سکوں، لیکن مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش غالباً یہ اس کا موضوع تھا۔ تو وہ کتاب میں نے جب پڑھی تو وہ غالباً 1930 میں لکھی گئی کتاب ہے، یا 1930s کے کسی سال میں لکھی گئی تھی، اور یہ وہ فیز تھا جب ان کے نظریات بن رہے تھے اور وہ ترجمان القرآن کی ایک رسالہ بھی نکالتے تھے۔ تو میں نے اس چیز کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں کافی حیران ہوا کہ اس میں سب ان فلسفیوں کا ذکر تھا، سیکولرزم کا ذکر تھا، ہیگل کا ذکر تھا۔ تو اس سے پھر مجھے معلوم ہوا کہ کیوں ہمارے کچھ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا مڈل کلاس کا، وہ کیوں ان سے اتنا متاثر تھا، اور اس سے پھر مجھے ان کی ایک انفرادیت کا بھی اندازہ ہوا کہ وہ کیوں باقی علماء سے منفرد ہیں، کیونکہ وہ مغربی تہذیب کو کافی اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کی ایک کتاب جو انگریزی میں شائع ہوئی، اور وہ حالانکہ ان کی اپنی کتاب تو نہیں ہے، البتہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے ترجمان القرآن اور دیگر جگہوں پہ لکھے، ان کو کمپائل کر کے ایک کتاب مرتب کی گئی جس کا نام ہے اسلام اینڈ دا سیکولر مائنڈ۔ اور چونکہ میں ایک سیکولر ہی نظریہ رکھتا ہوں، ابھی بھی اپنے آپ کو یہی کہوں گا، میں کوئی اتنا خاص مذہبی نہیں ہوں، میں آئی ٹرائی ٹو تھنک آف دیز سارٹ آف تھنگس فرام اے سیکولر پرسپیکٹیو، کیونکہ اس سے پھر انسان ایک امپارشل پوزیشن میں ہوتا ہے۔ سو آئی واز کوائٹ ٹیکن ابیک، آئی واز کوائٹ سرپرائز ٹو لرن کہ مولانا مودودی کا جو تاثرات ہیں سیکولرزم پہ، تقریباً میں بھی انہی پہ پہنچ چکا تھا اپنے ذاتی مطالعے سے۔ میں ان کی یقیناً ان میں کچھ جگہ تھی جہاں پہ میں نے اختلاف کیا، کیونکہ اس کتاب میں ڈارون کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئیں جو میرے خیال سے اب قابل قبول نہ ہوں، کیونکہ عہد بہت بڑھ چکا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ جو سیاسی موضوعات یا فلسفانہ موضوعات تھے وہ کافی اچھے تھے، کافی ان پہ وہ کافی دلچسپ تھے، اور اس میں ایک ایسے ہے جس کا نام غالباً تھا دی ہیگیلین اینڈ مارکسسٹ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، جس پر انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح ہیگل کا جو نظریہ تھا تاریخ کے حوالے سے، انسانی تاریخ، جو اس کا ایک کانسیپٹ ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس کا، جس کے پھر سنتھسس کی وہ بات کرتا ہے، اور پھر ہیگل کے اس جو اس کی آئیڈیلزم تھی، جس کو جرمن آئیڈیلزم کا سب سے بڑا تھنکر اسی کو مانا جاتا ہے، اور کس طرح اس کے نظریات کا بالکل الٹ کر کے کارل مارکس نے اپنا جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، جو تاریخ کی مادی تعبیر ہے، وہ پیش کی، میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، جس میں چونکہ اس سے پہلے میں مارکس کے بارے میں کچھ ویسٹرن اسکالرس کو پڑھ چکا تھا، جس میں پولش فلاسفر لیشک کوواکوفسکی انتہائی قابل ذکر ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک پوری 3 والیومز میں ایک پورا ان کی ڈیکنسٹرکشن ہے مارکسزم کی، دا مین کرنٹس آف مارکسزم، جو میرے پاس موجود ہے، اور بھی کئی جگہ پہ انہوں نے لکھا۔ تو میں نے جب اس کا موازنہ کیا، اور ایک اور جرمن فلسفی ہیں کارل لووت، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو میرے پاس موجود ہے، اس کا نام غالباً ہے تھیولوجیکل اوریجنز آف ہسٹری۔ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، تو اس میں بھی جو کارل مارکس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا وہ تقریباً مولانا مودودی نے بھی وہی بیان کیا، تو اس میں کوئی غلطی مجھے نظر نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مغربی فلسفے پر کافی کامل گرفت رکھتے تھے، جو کہ ہمارے ہاں جو روایتی پس منظر رکھنے والے علماء ہیں ان میں نہیں ہوتی۔ تو جب میں نے یہ چیزیں پڑھیں تو میں کافی حیران ہوا، اور کافی متاثر بھی ہوا، اور کافی امپریسڈ ہوا، اور مارکس کے بارے میں انہوں نے جو بھی بیان کیا کہ کس طرح مارکسزم کے تھرو مذہب اور ایتھکس، اخلاقیات، ان سب کی کوئی اپنی تاریخ نہیں ہے، ان سب کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، بلکہ جو سوشو اکنامک سسٹم ہوتا ہے اپنے دور کا، وہی ان نظریات کو پیدا کرتا ہے، اور جب وہ جو
سسٹم ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو یہ نظریات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی آبجیکٹیو موریلٹی اس کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب آپ یہ مان لیجئے کہ جب مٹیریلزم از دی اونلی تھنگ دیٹ مٹیریل ورلڈ از دی اونلی تھنگ دیٹ ایگزسٹس اینڈ ایوری تھنگ از گائیڈیڈ بائی اے بلائنڈ material process driven by the economic means of production of a society, then it quite naturally implies that ethics, religion, theology, God, they have no existence of their own, but they are only a part, they are only the product of the particular socio-economic system of a given culture. تو یہ ایک انتہائی فرام اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو یہ ایک بہت ہی خطرناک نظریہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایتھیزم موجود تھی لیکن کبھی بھی اس کو ایک اس طرح سے ایک پختہ تھیوری کے طور پر اس کو اتنی سپورٹ نہیں حاصل ہوئی. اسی لیے کچھ نے کہا ہے جس سے میں اختلاف کرتا ہوں ڈارون کے حوالے سے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ڈارون نے مذہب کا کوئی جنازہ نکالا ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارکس نے فلسفے، سوشیولوجی میں اور ڈارون نے سائنس میں مذہب کو ختم کیا یا مذہب کو ڈینٹ کیا ایک طرح سے. یہ جو ڈارون نے سائنس میں کیا مارکس نے وہی فلسفے میں کیا اور وہی جو ہے باقی امور میں کیا، سیاست وغیرہ میں. مارکس کے بارے میں تو خیر یہ تعصب بالکل درست ہے، کیونکہ جو مارکسزم ہے وہ از دا موسٹ اسٹیبلشڈ فارم آف ایتھیزم. تو بہرحال جب میں نے مولانا مودودی کے بارے میں یہ پڑھا، ان کی یہ ایسیز کو پڑھا اور مضامین کو پڑھا اور ان کے سیکولرزم کے بارے میں تصورات کو پڑھا، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ وہ سیکولرزم اور ان مغربی نظریات کو بہتر جانتے ہیں بنسبت ہمارے لبرلز کے. اور یہ ایک المیہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو لبرل بنتے ہیں وہ زیادہ تر ڈس ایلیوژن ہو کے بنتے ہیں اسلام کے حوالے سے، یا جو اسلام ہم پریکٹس کرتے ہیں جو کہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، جس میں لوگوں کو دن دہاڑے ایکوزیشنز کی بنیاد پہ مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، جہاں پہ بڑی فریڈم آف رائٹس کی وائلیشنز ہیں. تو یقیناً ہر ریشنل انسان یہ سوچے گا کہ کیا مذہب انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے یا ان کو پامال کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ میرا ان کے بارے میں کچھ تاثرات تھے. ان کی جو دینی فکر ہے اس کے حوالے سے میں نے 2-3 آرٹیکلز لکھ دیے ہیں، ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، وہ میں لنک میں کر دوں گا، جو کہ ایک کرٹیکل وے میں ان کی رائٹنگز کو انالائز کرتا ہے. لیکن میں نے آج یہ ضروری سمجھا کہ اتنے بڑے عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش بھی کرنا چاہیے، اور اسی نیت سے میں نے یہ ایک ادنا سی کوشش کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی.